بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله عز وجل إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، معزز خواتین اسلام، ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی فانی ہے. یہ جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ہماری اور آپ کی، یا دنیا میں جتنی کائنات ہے یہ سب فانی ہے. یہ ذرا عورتوں کو خاموش کرائیے تبھی تو بات. تو یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں دی ہے، کسی بھی چیز کو، وہ فانی ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ باقی ہے. اس بات کو کوئی انسان سمجھ لے تو زندگی دنیا میں بہت آسان سے آسان ہو جاتی ہے، اور اللہ کا نیک بندہ بن کے زندگی گزارے گا. اور جس نے اس بات کو نہ سمجھا اور وہ اسی دنیا میں منہمک رہا کہ یہی زندگی ہے، تو وہ اس کو اللہ کے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عقل کہا ہے، بے وقوف کہا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ انسان ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرتا رہے. عقل مند ہے، آقا نے فرمایا عقل مند ہے وہ شخص جو موت کے بعد کی تیاری کرتا رہے. اور والعاجز من اتبع ہوا وتمنى علیہ. اور عاجز، بے وقوف وہ شخص ہے جو خواہشات کے حوالے اپنے آپ کو کر دے اور اسی کے چکر میں تمنا رکھتا رہے کہ ہمیں یہ ملے گا اور خواہشات کے اوپر چل رہا ہے. فرمایا یہ بے وقوف ہے. موت کے بعد کی تیاری یہ عقل مندی ہے. دنیا ہی میں اپنی تمناؤں کو بڑھاتے رہنا یہ بے وقوفی. آقا نے فرما دیا، میرے آقا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. تو ہر چیز کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ایک زندگی باقی اور ایک زندگی فانی. دنیا کی ساری کائنات کی چیزیں فنا ہونے والی، اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے موت کے بعد یا قیامت کے بعد، وہ باقی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتنا اس کو ذکر کیا ہے کہ شمار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آیتیں دنیا کی مذمت اور آخرت کی بقا کو بتلا رہی. قرآن کریم نے کہا ایک موقع پر بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو، اس کو ترجیح دیتے ہو اور اس کو سب کچھ سمجھتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی. اس کا ذکر نہیں کرتے، اس کی فکر نہیں کرتے. ہائے دنیا، تمہارا منشا یہی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی ہے. اس کی فکر ہی انسان نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو کہیں تو فرمایا کہ قرآن کریم میں آیا انما الحیات الدنیا لہو ولعب. یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، لہو لعب ہے. انما الحیات الدنیا لہو ولعب، یہ پوری دنیا کی زندگی کھیل تماشا اور لہو لعب ہے. والآخرۃ خیر ولدار الآخرۃ خیر الذین اتقوا فلا تعقلون، اور آخرت تو بہتر ہے
تو قرآن کریم میں مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے بیان فرمایا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک پانی ہے، ایک باقی ہے. یہ انسان کس طرف جا رہا ہے اور اس کو کرنا کیا ہے؟ پانی کی طرف بڑھنا ہے یا باقی کی طرف بڑھنا ہے؟ اللہ کے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا، جن کے بارے میں لکھا ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار تھی. فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اتنا اونچا مقام اللہ نے دیا کہ جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی ان کی ملکہ، ان کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا ہوں گی. اور ان کی زندگی کا دنیا کی حال یہ ہے کہ دور پانی ہے، کنواں دور ہے گھر سے، تو وہاں سے پانی لاتی ہے تو رسی کھینچتی ہے تو گٹے ہاتھ میں پڑ گئے. مشق لاتی ہے اپنے کمر پر تو کمر میں نشانات ہیں. نبی کی بیٹی ہے، شہیدی بیٹی ہے، محبوب بیٹی ہے. اللہ نے مقام ان کو دیا کہ جنت کی عورتوں کی یہ سردار ہوں گی. اور حالات یہ ہے، گھر کے غربت یہ ہے اور دنیا کی تنگی یہ ہے کہ گٹے پڑ جاتے ہیں ہاتھ میں. اور حسن حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے ہیں، خود بیمار بھی رہتی ہیں. ایک وقت ملا کھانا، دوسرا وقت نہیں ملا، فاقہ ہو رہا ہے. کئی دن فاقے ہوتے جا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ فاطمہ تم جاؤ اپنے ابا جان سے غلام، اور باندی آتے رہتے ہیں، غلام لے لو، ایک باندی لے لو تاکہ تمہاری خدمت ہاتھ بٹائے تو تھوڑا کام کم پڑے. تو یہ ایک مرتبہ جاتی ہے اپنے ابا جان کے پاس، اللہ کے پیغمبر کے پاس، اور چلی آتی ہے، کچھ کہہ نہیں پاتی. اللہ کے آخری پیغمبر امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں رات میں اور پوچھتے ہیں فاطمہ تم کیسے آنا ہوا، تمہارا کیوں آنا ہوا؟ تو کہتی ہیں کہ ابا جان کچھ بتا نہیں پاتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود بتاتے اور کہتے ہیں کہ میں نے بھیجا تھا فاطمہ کو اس لیے کہ ان کے حالات یہ ہے کہ یہ خود بیمار رہتی ہیں، کئی وقت کا فاقہ ہوتا ہے، حسن حسین چھوٹے ہیں اور یہ باہر سے پانی کھینچ کر لاتی، ان کے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے ہیں. مشق بھر کے لاتی ہیں تو ان کے پیروں پہ ان کے کمر پہ نشانات پڑ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہاتھ سے گیہوں ڈالتی ہے جو تو آٹا نکلتا ہے تو اس سے روٹی بناتی ہیں. سارے کام انہیں خود کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے حالات اچھے نہیں ہیں. میں نے کہا تھا آپ کے پاس باندیاں آتی ہیں، جا کر ابا جان سے ایک باندی مانگ لیں. میرے آقا رو دیے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک جنت کی خاتون کا کہ جو سردار ہونے والی ہے اس کا حال یہ ہے. محبوب کریم اللہ کے پیغمبر، آخری پیغمبر، ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہیدی بیٹی ہے. اتنی اونچا مقام، اور گھر کا حال یہ ہے کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے اور بیماری کا عالم یہ ہے، کوئی کرنے دھرنے والا نہیں ہے، فاقہ ہو رہا ہے. کیسے زندگی گزار رہی؟ آقا نے آنسو آ گئے آ کر، میری بیٹی کا یہ حال ہے. پھر آقا نے فرمایا غلام نہیں دیا اپنی بیٹی کو، کوئی باندی نہیں دی. میرے آقا نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، اے علی، ایک ایسے کچھ کلمات میں بتاؤں جو اس باندی اور غلام سے کہیں اچھے ہو جائے. حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بالکل حضرت ضرور بتائیں. میرے آقا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ اور علی، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ تمہارا پڑھنا غلام اور باندی سے کہیں بہتر ہوگا. یہ پڑھ لینا تو کام ہو جائے گا، سارا تھکان اتر جائے گا، سب کچھ سکون مل جائے گا. حضرت علی فاطمہ فرماتی ہے کہ اگر اس موقع پر میرے ابا جان غلام باندی دے دیتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی ان کلمات سے خوشی ہے. میرے آقا نے یہ کلمات بتائے. اب کیوں؟ اس کی وجہ لکھی ہے محدثین نے، اس کی وجہ محدثین نے یہ لکھی ہے کہ آپ کے پاس غلام اور باندی آتے تھے، آپ دوسروں کو دیتے تھے، آپ نے بیٹی کو نہ دیا. ایک سوال پیدا ہو تو اس کا جواب لکھا ہے محدثین کرام نے، اس کے جوابات دیے. اس میں جواب میں یہ بھی ہے کہ میرے آقا اللہ کے آخری پیغمبر بن کر آئے، امام الانبیاء خاتم النبیین بن کر آئے ہیں. اس پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو
دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجتا ہے، آخرت بتانے کے لیے بھیجتا ہے۔ تو پہلا جواب یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو دنیا نہیں دی، دنیا کے آرام کی طرف نہیں متوجہ کیا، آخرت کے آرام اور آخرت بتائی، یعنی کلمات بتا دی۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ بیٹی اور غلام، یہ غلام اور باندیاں یہ ہمیشہ نہیں رہتے، غلام بھی مر جائے گا، آقا بھی مر جائے گا، دنیا فنا ہو جائے گی۔ اللہ کا آخری پیغمبر اور جتنے پیغمبر آئے ہیں انسانوں کو فانی کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے، باقی کی طرف بلانے کے لیے آئے۔ اور یہ کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ فانی نہیں ہے، باقی رہنے والی چیز، اس کا ثواب، اس کا اجر پڑھنے کا باقی رہے گا۔ اس لیے میرے آقا نے اپنی بیٹی کو فانی کی طرف نہیں بلایا بلکہ باقی کی طرف بتا دیا کہ بیٹی، غلام اور باندی سے اچھا یہ ہے کہ تم سبحان اللہ اتنی مرتبہ پڑھنا، الحمدللہ، یہ کلمات کا ثواب باقی رہنے والا ہے۔ آپ نے باقی کی طرف توجہ دلائی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، گھر دوار اور چیزوں کی اساس سب ختم ہو جائیں گے، خدمتیں سب کچھ فنا ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا، اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ثواب ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ جب بندہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے تو زمین و آسمان کے بیچ کی جگہ اللہ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں، اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو اب سبحان اللہ الحمدللہ کا جو ثواب بیٹی کو بتلایا، اپنی بیٹی کو دنیا کی طرف توجہ نہیں کی، آخرت کی طرف توجہ میں پتہ چلا کہ نبی جو آتا ہے آخرت بنانے کے لیے آتا ہے، دنیا بنانے کے لیے نہیں آتا۔ اس لیے آپ نے اپنی بیٹی کی توجہ، اپنے داماد کی توجہ آخرت کی طرف موڑی کی، دیکھو آخرت سامنے رکھو، دنیا سے بیٹی کٹ جائے گی، اور کٹ گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے وہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور حضور کی خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا عالم تھا کہ تکلیفیں، کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، فاقے سے گزرتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ کا شکر ہر حال میں، اللہ کا شکر۔ اور آخرت کی تیاری سب کچھ ہوتے ہوئے، کھانا ملا نہیں ملا، کہتے ہیں کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا جس کی وجہ سے چولہے میں گھاس اگاتی تھی۔ جس گھر میں مٹی کا چولہا ہو اور اس میں کچھ نہ جلے کچھ دن تو اس میں گھاس کے پودے اگاتے، تو میرے آقا کے گھر میں گھاس کے پودے اگاتے تھے، اتنے دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس طرح زندگی گزاری اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زندگی گزاری ہے، اور اپنی آخرت بنائی۔ آخرت ہر وقت یہی، صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان ہے، شام کو یہ دعائیں کس لیے آئیں؟ بھائی میرے آقا نے سرور کونین نے دعا سکھلائی کہ نہیں سکھائی؟ آپ سفر پہ جائیں تو دعا یہ پڑھیں، سواری پر سوار ہوں تو دعا یہ پڑھیں، آپ سو کر اٹھیں تو دعا یہ پڑھیں، اور سونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، آپ لیٹرن بیت الخلا جائیں تو یہ دعا پڑھیں، اس سے نکلے تو یہ دعا پڑھیں۔ اتنی دعائیں کیوں بتائیں؟ اس لیے کہ بندے کا دھیان اللہ کی طرف رہے، دنیا کی طرف نہ جائے، ہمیشہ یاد کرتا رہے ہر موقع پر، صبح کا ہو تو یاد کرے، شام ہو تو اپنے مالک کو یاد کرے۔ یہ ہے کہ کیونکہ جب یہ ایک چیز کو یاد رکھے گا تو وہاں جانا اس کے لیے آسان ہوگا اور اس کو وہاں پہنچنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یاد رکھو یہ جو دنیا ہے یہ جہنم بننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو جہنم بنا دے گا، گویا کہ ہم لوگ جہنم میں رہ رہے ہیں، اور یہ جو آسمان کے اوپر کی جگہ ہے اللہ اس کو جنت بنا دے گا۔ اللہ اس کو قرآن نے کہا ہے عندہا جنت المأوا، اللہ کے پاس جو عرش ہے وہاں جنت المأوا ہے۔ جنت کے درجات ہیں، 100 درجے جنت کے ہیں، اور قرآن کریم کے جتنے حروف ہیں اتنے درجے بعض روایتوں میں آیا ہے۔ تو جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے، ہم لوگ جہنم میں رہ رہے، اور جہنم میں رہنے والے آسان سکون سے رہیں گے؟ تکلیف ہی تکلیف ہے یہاں، اور تکلیف ہے تو شکوہ کاہے کا؟ نہیں، مصیبت آئے تو بھی اللہ کا شکر ہے، آسانی آئے تو بھی اللہ کا شکر ہے، مال ہے تو بھی اللہ کا شکر ہے، مال نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے میرے دوستو، عرب کو میں نے دیکھا، عرب لوگوں کو، کہ جب ان کے ہاں کسی بچے کا یا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں آپ کے یہاں انتقال ہو گیا کسی کا،
الحمدللہ کہتے ہیں الحمدللہ، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ کا مطلب اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں شکر اللہ کا ہونا چاہیے، مصیبت کے وقت بھی اللہ کا شکر۔ لیکن اگر آپ یہاں کوئی الحمدللہ کہتے تو کہیں گے مولانا کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، انتقال ہو گیا، یہاں مصیبت پڑی اور الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ کا مطلب شکر ہے اللہ کا، یعنی اللہ کا شکر ہر حال میں، غمی ہو تو اللہ کا شکر ہے اور خوشی ہو تو اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، یہ جو زندگی ہے یہ زندگی اس سیارے کے لیے ہے جو باقی زندگی ملنے والی ہے، جہاں فنا نہیں ہے، جہاں کسی کو فنائیت نہیں ہے، یہاں تو فنا ہونے کل من علیہا فان۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، دنیا کے جو اس روئے زمین پر ہے اس کو فنا ہے، اور جو آخرت میں چلی گئی اس کو فنا نہیں ہے، اس کو بقا ہے۔ اس لیے بات سمجھیں، جو بات یہ تو حافظ شعیب حافظ اشتیاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کہا کہ آج مجھے درس میں جانا ہے، سنیچر کے دن درس میں رہتا ہے، لیکن آپ لوگوں کی یہ ہمارا گویا کہ گھر ہے، یا ہمارے گھریلو تعلقات ہمیشہ ہمارے والدین سے رہے ہیں، انتقال ہو گیا تھا ہمارے بھائی صاحب کا، تو ان سے ہمارے ابا سے تعلقات بہت اچھے تھے، دعوت میں جانا، جماعت میں جانا ساتھ ساتھ میں ہوتا رہے، تو بہت پرانے تعلقات اس گھر رہے، اس لیے میں آ گیا، اپنائیت کے طور پر آیا ہوں کہ کچھ باتیں دین کی ہو جائیں۔ لیکن اصل میرے دوستو عزیزو، جو دنیا سے گیا وہ تو اپنے لقمے پورے کر کے چلا گیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ، ایک جو دنیا سے گیا ہے وہ تو اپنے لقمے پورے کر گیا، اس کے اعمال کی انتہا رجسٹر اس کا بند ہو گیا، اپنا رجسٹر بند ہو گیا، اور اب وہ دنیا میں نہیں رہا تو اس کے گناہ بھی کم ہیں، گناہ کم ہے کہ نہیں؟ جتنے دن انسان رہے گا کچھ نہ کچھ تو گناہ کرتا رہتا ہے، تو گناہ بھی کم ہو گئے، رجسٹر بھی بند ہو گیا۔ اب رجسٹر، ایک رجسٹر کھلا ہوا ہے، وہ ہے ایصال ثواب کا۔ آپ دنیا کے جو بھیجیں گے جو لوگ، وہ رجسٹر کھلا ہوا ہے، ان کے رجسٹر میں پہنچتا رہے گا۔ بیٹے نے یہ دعا بھیجی، بیٹے نے استغفار کیا، بیٹے نے صدقہ کیا، بیٹے نے کسی غریب کو کھانا کھلایا، بیٹے نے کسی فقیر کو کھانا کھلایا، بیٹے نے کچھ قرآن پاک پڑھا، اس کی بیوی نے قرآن پڑھا، اس کے اولادوں نے قرآن پڑھا، بہو نے قرآن پڑھا، ذکر کیا، درود شریف پڑھا، جو چیز جتنا کیا اس نے، اور اس نے نیت کر لی کہ اے اللہ میں نے جو پڑھا اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، اب یہ رجسٹر کھلا ہوا ہے، پہنچتا رہے۔ اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اسی کو فاتحہ کہتے ہیں، اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں، سب ایک ہی چیز ہے، کوئی الگ سے نہیں ہے فاتحہ اور ایصال ثواب۔ ایک بات تو یہ رجسٹر اللہ کھولے رہتے ہیں ایک مومن کے لیے، کافر کے لیے نہیں، یاد رکھیے گا۔ کافر جس وقت سے مرا دنیا میں، جتنے دن عیش کیا، لیکن جب مرا تو اس کے لیے اگر وہ کفر پر مرا ہے تو ڈائریکٹ جہنم ہے، وہ پلسرات میں بھی نہیں جائے گا، اس کو تو ڈائریکٹ جہنم جانا ہے، اس کے لیے کوئی ایصال ثواب نہیں، اس کا کوئی کچھ نہیں ملنا ہے اس کو۔ لیکن ایک مومن کے لیے اللہ ایک دروازہ کھول دیتے ہیں، وہ ہے ایصال ثواب کا دروازہ، ایصال ثواب کا دروازہ، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، ثواب پہنچانا، یہ دروازہ کھلا رہتا۔ اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک حدیث میں کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو کوئی تعلق باقی نہیں رہتا دنیا والوں سے، کٹ جاتا ہے، ختم، لیکن تین چیزوں سے تعلق باقی رہتا ہے۔ صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ وہ کر کے گیا ہے، مدرسہ بنوا گیا، مسجد بنوا گیا، کوئی ہینڈ پیپ لگوا گیا، جہاں سے عام فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ ایسا کچھ کام کر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب قبر میں اس کو پہنچاتے رہے، کوئی پہنچائے نہ پہنچائے آٹومیٹک اس کو ثواب پہنچتا رہے۔ ایک بات دوسرے فرمایا کہ او ولد او علم نافع، علم نافع چھوڑ گیا، کسی کو کچھ پڑھا گیا، قرآن پڑھا گیا، نماز سکھا گیا، دین کی باتیں بتلا گیا ہے، یہ جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے، یہ پہنچائے نہ پہنچائے آٹومیٹک اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، اس کو پہنچتا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ ایصال ثواب، ثواب پہنچ رہا ہے۔ جتنے حافظ قرآن ایک کو حافظ بنا گئے، جتنے حافظ قرآن اس سے ہوں گے وہ قیامت تک ہوتے رہیں گے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ جتنی نماز پڑھیں گے اس کو ثواب ملے گا۔ جو چیز کہ علم چھوڑ گیا، کوئی علم اپنا سکھلا گیا کسی کو۔ دو باتیں۔ تیسری بات اللہ کے پیغمبر نے فرمائی
او ولد صالح یغفر لہ، کوئی لڑکا نیک اولاد چھوڑ گیا ہو جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اب یہ چیز تعلق اس کا باقی ہے، یعنی اس کا رجسٹر جو کھلا ہوا ہے سال ثواب کا، اس کو قبر میں اس کو وہ چیز عالم برزخ میں اس کو وہ ثواب پورا پورا گفٹ اور تحفے کے تحت پہنچ رہا ہے۔ یہ فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جس سے مرنے والے کا تعلق اس طرح جڑا رہتا ہے ثواب کے ساتھ، دنیا کے ثواب کے ساتھ، لیکن تعلق روح سے نہیں جڑتا۔ اس کو ذہن میں رکھیں گے میری ماں بہنوں بھی سن لیں، یہ کہ تعلق روح سے نہیں جڑتا کہ روح آتی ہے اور گھر میں ٹہلتی ہے گھومتی ہے، انتہائی جہالت اور پر مبنی بات ہے۔ خبردار اگر کوئی مومن یہ عقیدہ رکھے تو خطرہ ہے اس کے لیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہ کر لے۔ جو دنیا سے گیا اس کی نہ روح واپس آتی ہے نہ کچھ آئے گا، بالکل معاملہ اللہ کے یہاں صاف و شفاف ہے۔ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ ایک کے مرنے موت کے بعد دوبارہ اس کو بھیجے۔ قرآن کریم نے اس کو کہا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم تو دوبارہ، جیسے ابھی بھی غیر مسلم ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے پنرجنم ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں، کل قیامت کے دن جب لوگ پہنچیں گے آخرت میں تو کچھ لوگ کہیں گے اللہ دنیا میں بڑی کرتوتیں کی ہیں، اب ہم نے دیکھ لیا کتنی آپ کی جنت میں نعمتیں ہیں اور جہنم میں کتنے بڑے بڑے عذاب ہیں، اے اللہ پناہ چاہتے ہیں دوبارہ بھیج دے دنیا میں تاکہ اچھے سے اچھے اعمال کریں ہم اور پھر کر کے آئیں۔ اللہ پاک کہیں گے نہیں، یہ ہمارے قانون کے خلاف، یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے کہ جو ایک مرتبہ موت ہم دے دیتے ہیں اس کو دوبارہ واپس نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارا قانون ہے۔ تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ دوبارہ جو ایک مرتبہ موت جس کو آ گئی اس کو دوبارہ نہیں آنا ہے واپس، نہ اس کی روح لوٹے گی نہ اس کا کچھ ہوگا، کچھ نہیں، مرنے والا چلا گیا۔ ہاں اب انسانوں سے تعلق اسی بنا پر ہے جو آپ ایصال ثواب کریں گے، جو آپ ثواب پہنچائیں گے، یہی تعلق باقی ہے۔ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، یہ اڑنچو اور ایسے الکٹ بچو بات نہیں ہے۔ یہ آپ اس کی تحقیق کریں، اللہ کا فضل ہے میری زندگی بھی اسی میں گزر رہی ہے۔ جو بات میں کہوں گا انشاءاللہ وہ ایسی بات ہوگی، میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا ہوں لیکن بات صاف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ نہ سمجھے ارے سب ایسے ہی ہوتے ہیں، بس ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں نہیں، قرآن و حدیث کی بات، آپ تحقیق شدہ بات آپ اس کو سمجھیں۔ اس لیے خاص طور سے میں نے یہ مضمون بیان کیا کیونکہ آج کا موقع یہ ہے کہ انتقال ہے۔ ایک بات اور تو میں سمجھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ اول تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کو یقین کرنا پڑے گا، اور آخرت باقی ہے۔ قرآن نے ایک بدلہ نہیں بہت مرتبہ تو آخرت کی میں نے ایک واقعہ حضرت فاطمہ کا سنایا۔ میرے دوستو عزیزو، کیسے زندگی گزرنی چاہیے؟ ہم یہاں دنیا کے بنانے میں زیادہ لگے کہ آخرت، تو اگر ہم سے پوچھے گا کوئی مسئلہ کہ مولانا دنیا کے بنانے میں زندگی گزارے یا آخرت، تو میں کہوں گا نہیں بھائی، دنیا کو تو چھوڑو، اللہ نے جو مقدر میں لکھی ہے وہ مل کے رہے گی۔ آخرت بنانے کی فکر کرو، آخرت بنانے کی فکر کرو۔ لیکن آخرت کیسے؟ آپ کہیں گے مولانا تو ہم لوگ کھائے پیے نہ، گھر نہ بنا، نہیں بھائی، آپ کھاؤ پیو، آپ کی آخرت اسی دنیا سے بنے گی، آپ کی آخرت اسی دنیا سے بنے گی۔ میری ماں بہنیں بھی یہ مضمون سنیں، جب میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی آخرت آخرت بنانے کے لیے کوئی الگ سے وقت نہیں ملے گا، یاد رکھیے گا، اسی دنیا سے آپ کو آخرت بنانی۔ کیسے؟ یہ دنیا سے کیسے آخرت بنے گی؟ آپ نے کھانا شروع کیا، کھانا ایک تو ہے کھڑے کھڑے کھانا تہ لیے، آپ کی آخرت نہیں بن رہی کھانے سے۔ آپ روٹی کھا رہے ہیں، آپ کی آخرت بنے کیسے بنے گی؟ آپ دسترخوان بچھائیں، دسترخوان بچھا کے اس پہ سامان رکھیں اور اللہ کا نام لے کر شروع کریں، ذکر اللہ کا کرتے رہیں، اور اس کے بعد جب کھانا مکمل ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ الذی اطعمنا، آپ دعا پڑھیں، دسترخوان صاف کریں، رکھ دیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کی مغفرت فرمائے۔ آپ کی آخرت بنی کہ نہیں؟ آپ روٹی کھا رہے ہیں، لقمہ کھا رہے ہیں، آپ کی آخرت بن رہی ہے۔ لیکن وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ہر کام نبی کے طریقے پر ہو جائے، آپ کی دنیا آخرت بن جائے۔ آپ کا ہر کام نبی کے طریقے پر۔ حدیث پاک میں آیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایک یتیم بچہ ہے،
یتیم بچہ اس کو کہتے ہیں کہ بچپن میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی مومن محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے تو جتنے اس کے سر کے بال ہیں اللہ اتنی نیکیاں اس کو عطا فرمائے۔ آپ نے صرف سر، اپنا ہاتھ اس کے سر پہ پھیرا ہے، اس میں آخرت کا کیا نہیں، آپ کی آخرت بن گئی، آپ کو اتنی نیکیاں ملی آخرت کی جو دنیا میں روپے پیسے تو نہیں دکھائی دیں گے، آخرت میں آپ کی نیکیاں۔ میرے آقا نے سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لہذا حق اور سچ ہے کہ آپ کی آخرت بن گئی، آپ کو اتنی نیکیاں ملی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ماں باپ پر خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں پر روپیہ خرچ کرنا، اپنے رشتہ داروں پر روپیہ خرچ کرنا صدقہ ہے، لہذا آپ جو اپنی اولادوں پر، اپنی بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر خرچ کر رہے ہیں، یہ صدقہ گویا کہ آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور یہ آخرت آپ کی بنا رہا ہے۔ کیوں؟ صحیح طریقے سے ہے، اور آپ اگر غلط طریقے سے روپیہ خرچ کریں گے تو اس میں آخرت نہیں، وبال اور بربادی ہے۔ اس لیے ہر کام اپنا اس کا رخ صحیح کیجئے۔ کہتے ہیں کہ جب مسجد بناؤ تو اس کا قبلہ صحیح کرو، رخ صحیح کرو، ورنہ مسجد بیکار ہے جس کا قبلہ نہ ہو۔ فرمایا اپنا مومن کا ہر وہ عمل بیکار ہے جس میں اس کی نیت اچھی نہ ہو۔ ایک آدمی ہے، ایک عورت ہے، وہ گھر میں کھانا پکا رہی ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ ہم سب سے اچھا کھانا بناتی ہیں تاکہ ہماری تعریف ہو اور خوش ہو جائیں۔ ارے کون نہیں خوش ہوگا، کون نہیں تعریف کرے گا؟ لیکن اگر وہ عورت یہ نیت کر رہی، اے اللہ میری ذمہ داری تھی تو راضی ہو جا اس لیے میں آٹا گوندھ رہی ہوں، اے اللہ تو راضی ہو جا اس لیے میں چائے بنا رہی ہوں شوہر کے لیے، اے اللہ تو راضی ہو جا اس لیے میں بچوں کو کھلا رہی ہوں، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ قسم خدا کی اس عورت کو ثواب اس کے آٹا گوندھنے پر ملے گا، اس کے چائے بنانے پر ملے گا۔ کیوں؟ اس کی نیت اللہ کی رضامندی کی ہو گئی، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو گئی، اس لیے اس کو ثواب ملے گا۔ ایک آدمی ہے، گھر سے چابی اٹھایا، اب وہ دکان جا رہا ہے، لیکن اس لیے جا رہا ہے کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں، میں سینہ تان کے چلوں، مجھے لوگ بڑا آدمی اور بڑا مال والا کہیں۔ فرمایا اس کی آخرت نہیں بنی، اس کی دنیا ہی سے بنے گی جو دنیا فانی ہے۔ لیکن اگر وہ یہ نیت کرے، اے اللہ میں چابی لے کے جا رہا ہوں دکان، یہ ذمہ داری ہے، حلال روزی تیرے میرے آقا نے فرمایا حلال روزی کماؤ، اور میرے بچوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے، ان کا حق ہے، میری بیوی کا حق ہے، میرے ماں باپ کا حق ہے، میں ان کے کمانے کے لیے حلال روزی جا رہا ہوں، اے اللہ تو برکت دے اور تیری رضا ہے مقصود۔ فرمایا اس کے دکان پہ لے کے چابی چلنا، دکان پہ بیٹھنا، یہ عبادت بن جائے گا۔ انسان کا رخ، اس کی نیت بدل جائے گا، نیت پر اللہ تعالیٰ فیصلے کر دیتے ہیں، اور ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ اتنی برکتیں اللہ دیتا ہے، کتنی برکتیں دیتا ہے کچھ پوچھئے مت۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں آپ پریشان نہ ہوا کرو۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایک عورت رات میں اپنے بچے کی پرورش کے لیے بار بار اٹھتی ہے، اس کا بچہ جگتا ہے، پانی چاہیے، یہ چاہیے، بار بار اٹھتی ہے، لیکن صبح ہوتے ہوئے شوہر پر ڈنڈے برساتی ہے کہ تم تو بڑے سوتے رہتے ہو، ہم کو اٹھنا پڑتا ہے۔ لیکن میری ماں بہنوں اس سے اچھا ہے کہ آپ شوہر کو ڈانٹیں۔ آپ کو اللہ کے پیغمبر نے خوشخبری دی ہے کہ وہ عورت جو رات میں اپنے بچے کی پرورش کے لیے جاگتی ہے اس کو وہی ثواب ملے گا جو اسلامی سرحد پر اسلامی سپاہی پہرا دے کر اور جاگ کر ثواب حاصل کرتا ہے۔ اللہ اس عورت کو وہی ثواب عطا کریں گے، اتنا بڑا ثواب۔ ایک عورت مسجد میں نہیں جائے گی، گھر کی کوٹھری میں نماز پڑھے گی، لیکن اس کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس خاتون کو وہی ثواب ملے گا گھر میں کوٹھری میں پڑھنے کا جیسا کہ مسجد میں یہ نماز سے جماعت سے نماز پڑھتے 27 درجے ثواب زیادہ ملتا ہے، ایسے اس کو 27 درجے ثواب گھر کی کوٹھری میں ملے گا۔ اللہ نے کسی کو محروم نہیں کیا ہے، نیت سچی ہو اور کام اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کام میں اور اس تمام چیزوں میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، آپ جو کام کرو سچی نیت کے ساتھ کرو، اللہ کی رضا کی نیت ہو، اللہ ہمارا راضی ہو جائے۔ نماز پڑھو اللہ کی رضا کے لیے، آپ آٹا گوندو، آپ گھر کے سارے کام کرو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، انشاءاللہ اللہ کے ہاں ثواب ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے کسی نے بھلائی کا ارادہ کیا، بھلائی کا کسی نے ارادہ کیا، اللہ ارادے پر ایک نیکی عطا فرماتا، اگر وہ کام کر لیا تو 10 نیکی عطا ہے۔ کیا کہنے، کسی نے بھلائی کا ارادہ کیا، کسی نے کہا بھائی سلام
ہم سلام فلاں کو کریں گے، سلام کرنے کا ارادہ کیا 1 نیکی مل گئی، اور سلام کر لیا تو 10 نیکیاں ملے، بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو کرے گا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، میرے آقا سرور کونین نے فرمایا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، میرے دوستو عزیزو، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو، اپنا ہر عمل عبادت بنا لو، کب نیت اچھی کر لو اور پیغمبر کے طریقے پر کر لو، پیغمبر کے طریقے پر کر لو۔ مثال کے طور پر آپ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، قرآن میں آیا ہے کہ نماز پڑھو، ہم نماز پڑھیں گے، لیکن مولانا صاحب 1 رکعت مغرب میں اور پڑھا لیں تو ثواب بڑھ جائے گا۔ تو مولانا بھی اگر کچے مچے ہوں گے کہیں گے ہاں بات تو صحیح ہے کہ مغرب کی 3 ہے، اگر 1 بڑھا لو 4 ہو جائیں گے، 1 رکعت ثواب۔ کیا اگر کوئی پڑھ لے اس طرح تو کیا قبول ہے؟ نہیں قبول ہے، اس لیے کہ مولانا دوسرے مولانا جو پکے ہیں کہیں گے ارے حضرت آپ قضا نماز پڑھے، آپ کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہے۔ اگرچہ وہ عبادت ہے، آپ نے 1 رکعت نماز بھی عبادت ہے، لیکن وہ عبادت بیکار ہے کیونکہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ اس لیے ہر کام میں نبی کا طریقہ، اللہ کے پیغمبر کی سنت کیا ہے، سنت کیا ہے وہ دیکھیں آپ اور سنت کے مطابق چلیں۔ اب میں آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو بہت اہم بات ہے، وہ اہم بات یہ ہے کہ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا بہت، الحمدللہ کر بھی رہا ہوں، اسی لائن میں ہوں، قرآن کی تفسیر درس ہوتے ہیں یہاں زید پور میں اور لکھنؤ وغیرہ میں، اور الحمدللہ حدیث بھی کی کتابیں دیکھنے کو ملی، اور اپنے استادوں سے بھی پوچھتا رہتا ہوں، میں تو چھوٹا انسان ہوں، کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہوتا اوپر پوچھ لیتا ہوں ان سے، لیکن میں نے بہت غور کیا تو مجھے یہ کہیں نہیں ملا ہے، بالکل صاف بات، مجھے کہیں نہیں ملا، کہیں ملا ہی نہیں آج تک کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت، کچھ نہیں ملا ہے کہیں کہ کسی کے انتقال پر، کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 دن شریعت نے کہا ہے کہ سوگ، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کا انتقال ہوتا تھا تو 3 دن میں سوگ مناتے تھے، 3 دن، پھر آپ فرماتے تھے 3 دن کے بعد جیسا تمہارا حال معمول ہے ویسے کر لو، تاکہ پتہ نہ چلے کہ ہاں عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا وہ سوگ منائے گی کتنے دن، 4 مہینے 10 دن ہوتے ہیں اس کے عدت کے، تو وہ سوگ منائے گی، باقی گھر کا کوئی آدمی سوگ نہیں منائے گا۔ ایک بات تو یہ 40 10 50 100 یہ کہیں ہے نہیں، اس کو آپ بھول جائیں، کیوں؟ قرآن و حدیث میں جو چیز نہیں آئی ہے، صحابہ سے، اولیاء کرام سے، شیخ عبد القادر کی آپ سیرت پڑھیں، شاہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھیں، جتنے بھی اولیاء کی سیرت پڑھ جائیں، کہیں کسی کی سیرت میں کسی صحابی سے اور کہیں سے یہ چیز نہیں ملے گی کہ 40 10 اور 80 اور 20 کچھ منایا گیا ہو 3 دن کے علاوہ۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے اجازت دی، بلکہ ثواب رکھا ہے، کسی کا عقیقہ ہو تو عقیقے میں اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے کہ آپ کھانا بنوائیں اور کھلائیں، رشتہ داروں کو بلا لیں، فلاں کو بلا لیں اور کھلائیں عقیقے میں۔ دوسرا ولیمہ، گھر میں کسی کا ولیمہ ہو تو آقا نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے ہو۔ ولیمے کے بارے میں بلایا گیا کہ رشتہ داروں کو بلا لو۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں، میں اپنا گھر سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم نے اگر جائز طریقہ بتلا رہا ہے تو ہم اگر کسی رشتہ دار کو بلانا ہے تو جائز طریقے سے بلائیں، یعنی ایسا طریقہ جس سے ثواب ہو، اجر ہو، یعنی کوئی عقیقہ کر لیا جائے اور اس نسبت سے بلا لیا جائے، اور کوئی ایسا موقع کر لیا جائے اس نسبت سے بلا لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ ہاں بھائی انتقال ہو گیا ہے، ان کی روح آئے گی اور یہ ہوگا، تو یہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ میں تو بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم جو حق، ہماری ذمہ داری ہے، کل قیامت کے دن میرا مالک مجھ سے نہ پوچھے کہ مولانا آپ کو یہ علم دیا گیا تھا، آپ نے کیوں نہیں بتایا تھا، کوئی کہاں جا رہا تھا آپ نے کیوں نہیں سمجھایا، وہ ماؤں بہنیں کو آپ نے کیوں نہیں بتایا، آپ اسی قصبے میں رہتے تھے، آپ چپ کے بیٹھے رہے، بتائی نہیں علم، یہ قرآن کا علم، اللہ نے قرآن کس لیے اتارا، حدیث کس لیے، تو کل قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، آج آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے ایک دین کی مجلس لگائی، لیکن آئندہ اس کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ اگر کسی کو رشتہ دار کو بلانا چاہتے ہیں تو آپ عقیقہ کیجئے، کوئی ولیمہ کیجئے، کوئی ایسی مجلس کیجئے جس میں شریعت کا کوئی تعلق ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ ہو جائے۔ آپ کریں تو اچھا، سب کچھ اچھا ہو، لیکن بجائے ثواب کے آپ کو گناہ مل جائے۔
یہی رشتہ دار اگر کسی ایسے موقع پر آئے تو الگ بات ہے. ہاں آپ اگر یہ کر سکتے ہیں کہ مثلاً آپ کو ابا کی یاد آئی, کسی کا بھائی کا انتقال ہو گیا, بھائی کی یاد آئی, تو وہ کرے فوراً. پہلا کام یہ ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے, اور اس کے بعد کوئی عورت مرد سب کے لیے مسئلہ ہے یہ, 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے, درست شریف اول آخر ہو, اور اللہ سے کہے اے اللہ مجھے یاد آ گئی اپنے والد کی, اپنے بھائی کی, اپنے شوہر کی, اے اللہ اس کا ثواب پہنچا دے ان کو, ایک قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے. یہ اصل طریقہ ہے. اور اگر اور کچھ کرنا چاہتے کہ ہم کچھ کھلا دیں اپنے ابا کے نام پر, اپنے بھائی کے نام پر ہم کچھ کھلا دیں, تو مدرسے میں یتیم بچے رہتے ہیں, آپ جائیں فوراً مدرسے میں کہیں بھائی مولانا صاحب یہ رسید کاٹ لیے, پیسہ لے لیجئے, یا آپ نے چاول دے دیے یا گیہوں دے دیے, آپ نے وہاں یتیم بچوں کو کھلا دیا. یہ طریقہ. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں غریب رہتے ہیں, آپ کے محلے میں غریب غربا رہتے ہیں, آپ فوراً کریں کہ آپ ان کے لیے کھانا بنوائیں اور ان کو دعوت کر دیں اور بلا لیں یا ان کے گھر پہنچا دیں. ایک تو اور یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو ایصال ثواب کہیں گے. آپ نیت کر لیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا ثواب پہنچ جائے گا. اب یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنا شب و روز گزاریں اور اپنی ساری زندگی کو اس طریقے پر بنائیں جو اللہ کے آخری پیغمبر طریقہ دے کر گئے ہیں, جس پہ ثواب اور اجر بہت ملتا ہے. اور نیت درست کر رکھیں کہ ہم نیت جو کر رہے ہیں سچی, اللہ تعالیٰ اس نیت پر ثواب دے گا. اس لیے میرے ماؤں بہنوں, میرے دوستوں عزیزوں, میں بڑی ہمدردی سے, بڑی محبت سے یہ بات اور بڑے درد سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ایصال ثواب کا جو طریقہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ثواب پہنچانے کا یا فاتحہ کا, ہم اسی انداز سے ثواب مرنے والے کو پہنچائیں اور اپنی زندگی کو صحیح. میرے دوست عزیزوں, اس لیے حدیث میں آیا ہے قبرستان سے کوئی گزرے تو اس کا حق بنتا ہے کہ کچھ مردوں کو دیتے جائے, تو کم سے کم 3 مرتبہ قل هو اللہ قبرستان میں پڑھ کے بخش دے. میری عادت ہے کہ میں خبردار کسی قبرستان سے گزروں تو ان کو ثواب پہنچا کے, کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ قبرستان سے جب گزرتا ہے کوئی شخص تو یہ مردے جو ہے زبان قال سے نہیں, آواز سے نہیں, زبان حال سے کہتے ہیں اے بھائی میرا تو رجسٹر بند ہے, تم کچھ مجھے دیتے جاؤ, کچھ دیتے جاؤ تم. اور حدیث میں آیا ہے کہ بندے لوگ جو کچھ پڑھ کے بخشتے ہیں ان مرنے والے کے نام تو ان کو گفٹ اور تحفے کے طور پر پہنچتے ہیں, اور فرشتے یہ کہتے ہیں تمہارے بھائی کی طرف سے یہ ہے, تمہارے بیٹے کی طرف سے یہ ہے, تمہاری بیوی کی طرف سے یہ ہے. تو اس طرح کے تحفے ان کو ملتے ہیں اور ان کو خوشی ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستوں, ایصال ثواب کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر ہم چلیں اور یہ نیت رکھیں کہ بے شک اللہ ضرور ہمیں ثواب عطا کریں گے اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس کا اجر دیں گے اور مرنے والے کو بہترین انشاءاللہ جزائے خیر عطا کریں گے. ایک تو یہ بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی فکر تو پہلے بھی کرنی ہے کہ مرنے والا تو چلا گیا, وہ تو اپنی بنا کے چلا گیا, اب ہم ہم کیا کریں گے, ہمیں کیا کرنا ہے. اپنی فکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, میرے آقا سرور کونین نے اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا تھا, بیٹی دیکھنا, بیٹی تم محمد کی بیٹی ہو یہ نہ سمجھنا, بلکہ کل قیامت کے دن تمہارے اعمال کی بھی پوچھ ہوگی. اپنے اعمال کو صحیح رکھنا, اعمال کو بڑھاتے رہنا. بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی کوئی بیٹی ہو اور وہ عمل نہ کرے تو محمد اس کو بخشوا نہیں سکتے. ہاں کہنا بیٹی تمہارے اعمال کی تم سے پوچھ ہوگی, اپنے اعمال کو صحیح رکھنا اور اعمال کو بڑھاتے رہنا. چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نہ سمجھنا اور چھوٹے سے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا. اس لیے میرے دوستو عزیزو, یہ آقا نے تعلیم دی ہے, اس لیے آئندہ ہم اس کی کوشش کریں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو اگر پوچھیں تو ایسے موقع سے پوچھیں جو صحیح موقع ہو. آپ دوسرے باقی آپ ایصال ثواب کرتے رہیں, پڑھ کے بخشتے رہیں, انشاءاللہ مرنے والے کو ثواب خوب ملے گا. اللہ پاک سے دعا فرمائیں, اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری لبشوں کو درگزر فرما, اے اللہ جو کوتاہیاں غلطیاں ہو جاتی اسے معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں صحیح طریقے نبی پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پیارے حبیب سے سچی محبت عطا فرما. اے میرے مالک ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ
اس مجمع میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ماں بہنوں نے یا نہ کہہ سکے ہم سے، ان کا ہم پر حق ہے۔ اے اللہ جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو لوگ، جو مرد عورتیں، ان کے دلوں میں جو حاجزیں ہیں، جو مرادیں ہیں، اے اللہ تو ہی جانتا ہے۔ اے اللہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، اے اللہ ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں غیر سے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا۔ اے اللہ جو بے نکاح ہیں نیک سالے جوڑے نصیب فرما۔ اے میرے مالک ہمیں اے اللہ ہر کام کو شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما، بدعات اور رسوم سے اور تمام بری باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تمام ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے جو انتقال یہاں ہوا ہے، اے اللہ بہت دن ہو گئے، لیکن اے اللہ ہمیں یاد آتی ہے ان کی، اے اللہ ان کی خوب خوب مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ان کے نام پر ہمیں غلط باتوں سے حفاظت فرما، غلط طریقوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ایصال ثواب کا طریقہ بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔